یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی صورت ہوتی ہے اس کا جزوی طور پر کہیں نہ کہیں اس کا ذکر موجود ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ آیا، سورہ بقرہ اتنی بڑی صورت ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بقرہ مانے گائے کے ذبح ہونے کا. موقع ملے تو اس کی تفسیر وہاں پہ پڑھیں. آل عمران یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خانوادہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا گھرانہ ہے. یہ عمران کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. کون ہے؟ نانا. ان کی بیوی تھی ہنہ، اور ان کی بیوی ہنہ کی ایک بہن تھی، ان کے شوہر کا نام ہے زکریا جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام. اب سنیے، عمران جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے انبیاء علیہ السلام کو چنا، اسی طرح ہم نے عمران اور آل عمران کو بھی چن لیا. عمران اور آل عمران کو بھی چن لیا. اور ان کی بیوی کے ہاں جب ولادت کا وقت قریب تھا، جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو جو ہے مجھے یہ عطا فرما. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. انہوں نے نظر مانی کہ اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے شکم میں موجود ہے سب کاموں سے آزاد کر کے اس کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، لہٰذا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ اگر میں نظر مانتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر ان کے ہاں بیٹی ہوئی. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا مولا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو. لہذا بیت المقدس میں جو ہے، بیت المقدس جو عبادت گاہ تھی وہاں پر ان کو وقف کر دیا گیا. اس وقت بیت المقدس کے متولی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور رشتے میں یہ حضرت مریم کے کیا ہوئے؟ خالو. رشتے میں یہ خالو ہوئے، لہٰذا متولی کی حیثیت سے آپ ان کے زیر کفالت آئیں. کفیل تو سبھی تھے، جتنے بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے، پورا گھرانہ تھا جو ہے بیت المقدس کی حفاظت کیا کرتا تھا، وہاں کی دیکھ بھال کرتا تھا. اس کے بعد وہیں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ پلی بڑھیں، اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت رہتی تھیں. وہاں پہ حجرے بنے ہوتے تھے، محراب جس کو قرآن کریم میں محراب کہا گیا، اس میں عبادت کیا کرتی تھیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوئیں کہ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا. ایک موقع پہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں، اور ساتھ میں ان کے ایک تھال رکھا ہوا ہے جس میں بے موسم پھل موجود ہیں، بغیر کہ یعنی کہ آؤٹ آف سیزن فروٹس ان کے پاس موجود ہیں. تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ سردی کا موسم اور گرمی کا پھل موجود ہے. ایسا ہوتا ہے نا، اس روئے زمین پر ضروری نہیں کہ سب سیم موسم ہو. یہاں سردی ہے تو افریقہ کی کچھ کنٹریز میں گرمی ہوگی، وہاں گرمی ہے تو یہاں سردی ہوگی، اس طرح ہوتے ہیں. لیکن چونکہ کمیونیکیشن سسٹم اب فاسٹ ہے، گرمی کا پھل وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں کا پھل یہاں آ جاتا ہے. لیکن وہ دور اتنا فاسٹ نہیں تھا. اس وقت سواریاں بھی سلو ہوا کرتی تھیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے تمہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بس یہ ان کی جو کرامت دیکھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، آپ دیکھیے یہ اللہ کے نبی ہیں، ولیہ کی کرامت دیکھ رہے ہیں. کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ان کی عبادت گاہ کے موقع پہ. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت اور ان کی کرامت کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اڑ گئے کہ مولا مجھے جو ہے اولاد عطا فرما. وہ بے اولاد تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے. انہوں نے وہاں پر دعا مانگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے عبادت گاہوں کی جگہوں پر یا ان عین خاص موقعوں پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت ہوتی ہے.
لہٰذا مزارات پہ جو ہم جاتے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں ان سے دعا کراتے ہیں یا خود دعا کرتے ہیں، تو یہ آیت جو ہے اس پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی۔ اچھا، قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہے اللہ مجھے جو ہے پاکیزہ ذریت عطا فرما، اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پھر ان اللہ یبشرک بیحییٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سورہ زکریا جو ہے سورہ مریم کے اندر نسم یحییٰ کا لفظ آیا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ نام بھی سلیکٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو یہ نبی پیدا ہوئے۔ دوسری طرف حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بن باپ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں بشارت دے دی تھی مریم کو، فرمایا مریم ہم نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے تمام عورتوں میں، اور تمہارے ہاں تم اللہ کی عبادت گزار بندی ہوگی، اور تم سجدہ کرتی رہو، نمازیں پڑھتی رہو اسی طریقے سے، اور ہم تمہارے یہاں ایک بیٹا دیں گے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، جو بڑا وجیہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور مقربین بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ تمہاری گود میں کلام کرے گا، نشانی بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس کا ذکر قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بھی آیا ہے۔ ان کے حضرت زکریا علیہ السلام جب بشارت دی جا رہی تھی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، وہ بی بی کنواری پاکیزہ، وہ اس آزمائش سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے عرض کی کہ مولا مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یہ میرے اولاد کی پیدائش کیسے ہوگی؟ فرمایا قال کذالک اللہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی فرمائے گا۔ یہ کون بشارتیں دے رہا ہے؟ حضرت فرشتوں کی طرف سے آ رہی ہے بشارت۔ اور پھر اللہ کا جب حکم ہوا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ دوسری مرتبہ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی۔ امام صاحب جب اس موقع پہ پہنچتے ہیں تو بڑے شاندار انداز میں آپ پڑھتے ہیں یہ آیت، اور اس سے بالکل واقعی معنی کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان کرامتوں کا سن کر اور اس طرح کے واقعات کا سن کر عقل پرست قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے خلاف ہے، یہ نظام کے خلاف ہے، یہ نظام فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کائنات ایک اسباب کے تحت چلا رہا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک سبب اور مسبب ہے، اس کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس جواب کا اعتراض میں چند جملوں میں دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیا انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سسٹم، اسباب اور سبب کے اس سسٹم کے تمام قاعدے کو احاطہ عقل میں لا چکا ہے، اس کی عقل میں آ چکے ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہی دعویٰ نہیں کرتا، یہاں تک کہ نیوٹن بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کو جب علم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا نیوٹن نے کہ میں ایسا ہے کہ کسی سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں اور علم کا ایک سمندر حقائق کا میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں اس کے کنارے بیٹھا ہوا اس کی چند کنکریوں سے کھیل رہا ہوں۔ آئنسٹائن سے جب کائنات کی وسعت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اندازاً بتایا کہ جو ہے 30 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے، اور اس کائنات کو پار کرنے کے لیے 30,000 ملین سال چاہیے۔ ایک اندازہ بتایا اس نے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کے تمام قدرت کا احاطہ ابھی انسانی عقل نہیں کر سکی۔ لہٰذا آگ جلاتی تو ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے چاہے تو ٹھنڈا کر دے، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر دیا، جس طرح مریم کے لیے بے موسم پھل عطا کر دیا۔ یہاں پہ مکالمہ ہے زبردست قسم کا اس صورت میں کہوں گا آپ پڑھیں اس کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل دے رہا ہے اور اپنی قدرت کے شاہکار بیان کر رہا ہے، اور عیسائیت کی تردید بھی ہو رہی ہے، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے۔
آگے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا آپ لوگوں میں، بنی اسرائیل میں، پیچھے سارے انبیاء آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے اس دنیا کے اندر، آدم کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن وہاں تو آدم خدا کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ آدم کی اولاد تو خدا کا دعویٰ نہیں کر رہی تھی، اور تمہارے درمیان ایک نبی آ گیا بن باپ کے، تو تم نے اس کو خدا بنا لیا ہیں۔ اور عیسائیوں سے ایک قافلہ جو ہے نجران سے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی ٹاپک چھیڑا انہوں نے، یہ بحث اتنی بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ موبائلیں تک پہنچ گئی۔ وہ مہمان تھے، وہ لوگ مدینے میں رکے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے علماء تھے نجران کے، عیسائی علماء موجود تھے وہاں پہ۔ جب بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آؤ آج مباہلہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حبیب ان سے کہو کہ قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تم بھی حاضر ہو جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی لے آؤ، اپنی ذریت کو بھی لے آؤ، اور خود بھی حاضر ہو جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، اور ہم میں سے جو حق پر ہو، ہم میں سے دونوں فریق ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو یہ چیلنج کر دیا، اور آپ چل پڑے اپنے گھر کی طرف۔ جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے جو ہے گود میں امام حسین تھے، اور آپ کی انگلی مبارک امام حسن پکڑے ہوئے تھے، پیچھے کی طرف بی بی حضرت جو ہے بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانچوں افراد چلے آ رہے ہیں۔ جب عیسائیوں کے ان راہبوں نے دیکھا تو ان میں جو ٹاپ کا عالم تھا پادری، اس نے کہا خدا کی قسم جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو اس روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ لہٰذا انہوں نے روگردانی کی، ٹائم مانگ لیا کہ ہمیں کل تک کا ٹائم دیں۔ وہ مہمان رہے اگلے دن جب مباہلے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کرنا نہیں چاہتے، ہم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں، یہ اس مباہلے کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ تو سورہ آل عمران قرآن کریم کی اہم سورہ ہے، اگر اس کو پڑھنا چاہیں، میں نے ذکر کیا تھا پچھلی صورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، اس میں عیسائیت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر واقعہ بدر بھی موجود ہے، اس کے اندر جو ہے غزوہ احد کا بھی ذکر آیا ہے، اور آخری آیت اللہ نے فرمائی، اس میں بس ایک بات ذکر کرتا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو تمہارے درمیان جو ہم نے رسول بھیجا ہے، اللہ نے تم پر اے مومنو بہت بڑا احسان فرمایا ہے، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اب سوچیے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، یہی ہے نا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کوئی ہم میں سے ایسا ہوتا ہے جو نو مسلم ہو کر پھر پیچھے سارا بیک اپ اس کا جو ہے سارا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو ہم پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، اللہ چاہتا تو ہمیں عیسائی بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں یہودی گھرانے میں پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو ہمیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، اللہ چاہتا ہمیں اس سے بدتر لوگوں میں، مشرکین میں، ہندوؤں میں پیدا کر دیتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہمیں پیدا کر دے، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، یعنی بغیر کسی اسٹرگل کے، بغیر کسی محنت کے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ہمیں آج اس چیز کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پورے سینس، پوری توجہ کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیا صرف ہم یوں ہی پیدائشی مسلمان رہیں گے ہمیشہ؟ بس چند رسموں کو ہم نے اپنا لیا اور جو ہے چند عبادتیں کر لیں تو ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھیں؟ نہیں، توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہوں گا، یہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے جو ہم ہمہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اٹھائیں، کھولیں، پڑھیں اور شعوری طور پر مسلمان ہو کر دیکھیں، پھر اس کا مزہ دیکھیں۔ اسلام کی برکتیں اسی وقت صحیح معنوں میں ملیں گی جب ہم اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ آخر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت، جس کو اللہ نے فرمایا ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تمہارے درمیان نبی مبعوث کیا ہے، اس کی حقیقت تب ہمیں پتہ چلے گی۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنائے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔